بسم اللہ الرحمن الرحیم وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظۃ للمتقین ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک ھم الفاسقون وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم، اور ہم ان نبیوں کے پیچھے ان کے نشان قدم پر عیسیٰ بن مریم کو لائے، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، تصدیق کرتا ہوا توریت کی جو اس سے پہلے تھی، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی، فیہ ھدی ونور، جس میں ہدایت اور نور ہے، ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور تصدیق فرماتی ہے توریت کی کہ اس سے پہلے تھی، وھدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، ولیحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فیہ، اور چاہیے کہ انجیل والے حکم کریں اس پر جو اللہ نے اس میں اتارا، ومن لم یحکم بما انزل اللہ، اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کریں، فاولئک ھم الفاسقون، تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اس سے پچھلی آیتوں میں توریت شریف کی عظمت اور شان کو بیان کیا گیا تھا، اور یہاں ان آیتوں میں انجیل شریف جو ہے اس کی عظمت اور شان بیان کی جا رہی ہے، اور بتایا گیا کہ ہم ان نبیوں یعنی بنی اسرائیل کے جو انبیاء تھے حضرت موسیٰ سے لے کر آگے تک، ان کو لائے، پھر ان کے بعد ہم ان کی تصدیق کرنے کے لیے عیسیٰ بن مریم کو اس دنیا میں لے کر آئے۔ عیسیٰ بن مریم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بڑی شانوں والے نبی ہیں، بغیر باپ کے اللہ عز و جل نے انہیں پیدا فرمایا ہے، اور انہیں اپنا کلمہ فرمایا، کلمۃ اللہ کا لقب آپ کا ہے، روح اللہ کا لقب آپ کا ہے، یہ سارے القابات آپ کو اللہ عز و جل نے عطا فرمائے ہیں، اور آپ کو بچپن ہی سے نبوت عطا فرمائی ہے، کیونکہ جب سیدہ مریم ان کو لے کر اپنی قوم کی طرف گئیں تو قوم نے کہا کہ یہ تو تم نے بڑا غلط کام کیا ہے، کیونکہ شادی نہیں ہوئی تھی، تو جب بچہ اپنے ساتھ لے کر گئیں تو کہا کہ تمہارے والدین جو تھے وہ تو اچھے لوگ تھے، اور تم نے یہ بدکاری کیوں کی ہے، یہ برا کام کیوں کیا ہے؟ تو سیدہ مریم نے سیدنا عیسیٰ کی طرف اشارہ کیا، تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو بچہ ہے، تو ہم کیسے اس کے ساتھ کلام کریں؟ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بچپن کی حالت میں ہی پالنے میں سے بولے اور کہا کہ میں وہ ہوں جسے اللہ عز و جل نے کتاب عطا کی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔ تو اس طرح آپ نے بچپن کی حالت میں ہی اپنی والدہ کی پاکی کی گواہی دی، اور آپ کو اور بھی بڑی شانیں اللہ عز و جل نے عطا فرمائی ہیں، اور اسی کا تذکرہ جو ہے وہ اس آیت کے اندر ہے۔ پھر اگلی آیت میں کہا کہ انجیل والوں کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ حکم کریں کہ جو اللہ عز و جل نے انجیل میں نازل کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے جو عیسائی یا جو لوگ تھے ان کے لیے انجیل پر عمل کرنا ضروری تھا، اس کے احکامات کے مطابق عمل کرنا ضروری تھا، لیکن چونکہ اب قرآن نازل ہو گیا تو قرآن نازل ہونے کے بعد پچھلی ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں، چاہے وہ توریت ہو چاہے وہ انجیل ہو، وہ منسوخ ہو گئیں، یعنی ختم ہو گئی، ان کے احکامات پر اب عمل نہیں کیا جائے گا، اب عمل صرف جو ہے وہ قرآن پاک پر کیا جائے گا، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ حکم دیا جائے گا۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے محبوب ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب،
اور اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی، ومہیمنا علیہ اور ان پر محافظ و گواہ، فاحکم بینہم بما انزل اللہ تو ان میں فیصلہ کرو اللہ کے اتارے سے، ولا تتبع اہواءہم اما جاءک من الحق اور اے سننے والے ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ رکھا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ مگر منظور یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ تو بھلائیوں میں سبقت کی طرف چلے جاؤ، اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ پھر وہ تمہیں بتا دے گا وہ بات جس میں تم جھگڑتے تھے۔ پچھلی 2-3 آیات کے اندر پچھلی کتابوں کی تعریف بیان کی گئی، اور یہاں جو ہے وہ اس آیت کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تعریف بیان کی گئی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ہم نے آپ کی طرف حق کی سچی کتاب اتاری۔ یہ تعریف ایک بیان کی۔ دوسری تعریف قرآن کی بیان کی کہ یہ وہ کتاب ہے جو اپنے سے پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ اللہ نے مجھ سے پہلے بھی کتابیں نازل کی تھیں انبیاء پر، اور وہ ساری کی ساری حق اور سچ تھیں۔ پھر حضور کو حکم ہے کہ اب جو ہے فیصلہ کرنا ہے وہ قرآن کے مطابق کرنا ہے اور کسی دوسرے کی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ آگے فرمایا کہ ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو، یعنی آپ جو ہے وہ کیونکہ اگر آپ ان کے خلاف فیصلہ کرنا چاہیں گے تو ان کی خواہش تو یہی ہوگی کہ ان کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے، تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ آپ ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلیں بلکہ جو قرآن میں احکام نازل کیا گیا ہے اس کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں۔ پھر آگے فرمایا کہ ہم نے ہر ایک کے لیے ایک ایک شریعت بنائی ہے۔ شریعت سے مراد یہاں فروعی مسئلے ہیں۔ فروعی مسئلہ جو مین مسئلہ ہے توحید نبوت والا، وہ ساری امتوں میں سیم ہی رہا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک سب امتوں میں توحید والا مسئلہ بالکل سیم ہی رہا۔ حضرت علی سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ایمان صرف اسی چیز کا نام تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو چیزیں اس کی طرف سے آئیں ان پر یقین اور یقین کامل رکھنا، یہ ایمان تھا۔ باقی جو فروعی مسئلے اندرونی مسئلے ہوتے ہیں وہ ہر شریعت کے اندر مختلف ہوتے رہتے ہیں، بعض میں تبدیل ہو جاتے ہیں، بعض میں پچھلی ہی شریعت کا رکھا جاتا ہے، جیسے نماز روزے کے مسائل ہو گئے، قربانی کے مسائل ہو گئے، ان میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن جو اصل توحید والا مسئلہ ہے وہ ہر امت کے اندر سیم ہی رہتا ہے، اور ہر امت والے کے لیے توحید کو ماننا ضروری ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر آخر آیت میں فرمایا فاستبقوا الخیرات بھلائیوں میں سبقت چاہو۔ سبقت چاہنے سے مراد یہ ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یہاں نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا کہا گیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ مختلف قسم کے مقابلے کرتے ہیں، مال و دولت کا مقابلہ ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ کوئی دیکھے گا کہ فلاں نے اپنے شادی کے اندر جو ہے وہ بڑا بہترین اہتمام کیا تھا، وہ مقابلے میں کہے گا کہ میں اس سے بڑھ کر اچھا اہتمام کروں گا۔ قربانی کے معاملات کی طرف آپ آ جائیں، وہ دیکھے گا کہ فلاں اتنے پیسے کا لے کر آیا ہے جانور، میں اس سے بڑھ کر مہنگا خرید کر لاؤں گا، تو یہ ان چیزوں میں مقابلہ ہے۔ حالانکہ مقابلہ نیکیوں میں ہونا چاہیے، نیکی میں کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ دوسرے سے بڑھ جائے۔ بندہ دیکھے کہ وہ 10 نفل پڑھ رہا ہے، بندہ کوشش کرے کہ نہیں آج سے میں 20 نفل پڑھنا شروع کروں گا۔ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، مال و دولت میں آگے بڑھنا تو کوئی کام نہیں آئے گا نا، اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جائیں۔ سیدنا عمر اور سیدنا ابوبکر صدیق کا مقابلہ ہم جانتے ہی ہیں کہ ہر وقت سیدنا عمر کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ کوئی موقع ایسا آئے کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ جائیں نیکیوں کے اندر۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ آج جو ہے وہ نیکیوں میں مات دے دیں حضرت ابوبکر صدیق، صرف نیکیوں کے اندر، مال و دولت کا کوئی مقابلہ نہیں کرتے تھے وہ یا اور کسی چیز کا، ان کو صرف نیکیوں کی خواہش تھی، کیونکہ اللہ خود فرما رہا ہے فاستبقوا الخیرات کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ کبھی ایسا ہوا ہم نے کسی کے ساتھ مقابلہ کیا ہو کہ بھائی میں جو ہے وہ آج جا کر پہلی صف کے اندر نماز پڑھوں گا، وہ بندہ جاتا ہے میں اس سے آگے چلا جاؤں گا، وہ دوسری صف میں ملتا ہے جا کر میں پہلی صف میں ملوں گا، اس کی 1-2 رکعت جماعت کی چھوٹ جاتی ہے، میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھوں گا جا کر،
اس طرح کے مقابلے نہیں ہوتے ہمارے ہاں، اسی لیے تو نیکیوں کا رواج، کیونکہ مقابلے کی جب فضا ہوتی ہے تو اس وقت بندہ جو ہے وہ ایک مقابلہ محسوس کرتا ہے نا، تو وہ پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں یار اب تو جیتنا ہی جیتنا ہے، تو پھر مقابلے کی فضا ہو تو پھر ہے، لیکن ہمارے ہاں نیکیوں کے مقابلے کی فضا ہے ہی نہیں ہے، لوگ اس طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال اپنے گھر کا لے آئے جب حضور نے کہا کہ اب جو ہے وہ ضرورت ہے، جنگ تبوک کے موقع پر قحط کا معاملہ تھا اور مسلمانوں کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا، تو حضور نے اپیل کی صحابہ سے کہ ابھی ہمیں ضرورت ہے مال کی، تو وہ آدھا مال لے آئے اور دل میں کیا خواہش تھی کہ آج تو ابوبکر صدیق سے آگے بڑھ ہی جاؤں گا، کیونکہ میں تو آدھا، کیونکہ اس وقت سیدنا ابوبکر صدیق چونکہ اتنے مال و دولت والے نہیں تھے، اور سیدنا عمر بیان کرتے ہیں کہ اس وقت میری تجارت کا معاملہ اچھا چل رہا تھا، میرے پاس کافی مال تھا، تو میں حاضر ہو گیا آدھا مال لے کر، لیکن سیدنا صدیق اکبر سارے گھر کا مال لے کر آ گئے، پورا مکمل اپنا سامان جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ کیا؟ نیکیوں سے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، اور یہی حکم جو ہے وہ قرآن پاک نے دیا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا کہ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو پھر تمہیں دیکھنا چاہیے کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو، کیونکہ جب اس کو جا کر منہ دکھانا ہے تو پھر کوئی اچھے اعمال ہوں گے پاس تو ہی منہ دکھا سکیں گا، ورنہ شرمندگی کے ساتھ اس کے سامنے حاضر بھی نہیں ہوا جا سکے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا الہ العالمین، نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما، ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول۔